السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز، میں محمد مالک۔ آج فار اے چینج ویل اسٹارٹ ود گڈ نیوز۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ علی جہانگیر صدیقی از بینگ ریمووڈ فرام امریکہ۔ جو نیب زدہ ایمبیسڈر تھے، جن کو نیب بہت یاد کر رہی تھی اور باقی لوگ بھی کافی یاد کر رہے تھے ایسگارڈ 9 کے کیس میں، جو جیسے سی پی کے اندر ہوا ہے، اور اس کے علاوہ 2-3 بہت بڑے کیسز ہیں جس کے اندر وہ اور ان کا کچھ فیملی انٹرپرائزز تھیں انوالو تھیں۔ فواد حسن فواد کے بھی ان سے تانے بانے جڑتے ہیں، اور کافی امبیسڈوریل جو اسائنمنٹ ہوئی تھی، بڑے مزدار بیک گراؤنڈ ہے، اس میں پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن آج فارن منسٹر نے اناؤنس کیا ہے کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ دوسرے جو ایک بہت لاڈلے شہزادے ہٹائے جا رہے ہیں، وہ قطر میں جو ہمارے امبیسڈر تھے، اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خاص پرپس کے لیے انڈر پیکیولر سرکمسٹانسز ان کو لگایا گیا تھا، اور ان سے پہلے والے جو امبیسڈر تھے ان کو کچھ ہی ماہ کے بعد ہٹا دیا گیا تھا۔ اس پہ بھی آئندہ بات کریں گے، لیکن میرے آج کے کچھ سبجیکٹس میں 2-3 چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اچھی خبریں ہیں، سعودی عربیہ کی خبر پرانی ہو گئی ہے، 3 بلین ڈپازٹس میں 3 بلین جون سا ہے آپ کا ڈیفرڈ پیمنٹس آئل کی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک ریفائنری کی بات ہو رہی ہے۔ UAE سے بڑی اچھی خبریں ملنے کی امید ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید جو وہاں کا فنڈ ہے وہ بھی شاید کچھ 1-2 بلینز پلیس کر دے۔ اس کے علاوہ انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے۔ ملیشیا کے اوپر بات چل رہی ہے، پرائم منسٹر وہاں بھی جا رہے ہیں، اور جو انفارم سرکلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہاں اس قسم کی بھی ڈیل کی بات ہو رہی ہے کہ لاسٹ فائنینشیل ایئر میں پاکستان نے کہ $1.9 بلین کا پام آئل وہاں سے امپورٹ کیا تھا، جو ہمارے یہاں پہ جیسے گھی بنتا ہے، چیزیں جیسے آئل ویجیٹیبل آئل بنتا ہے، تو اس کے اوپر بھی کچھ طرح کا چیز ہے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ جو امپورٹ ہے اٹ از آن تھرو پرائیویٹ سیکٹر۔ لیکن وہاں پہ بھی بات چل رہی ہے کیونکہ آج کل ملیشیا کی انڈسٹری کو انڈونیشیا سے بہت زیادہ چیلنج ہے، اور بہت زیادہ ان کی مارکیٹس جا رہی ہیں، تو وہاں پہ بھی ایک پروپوزل کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں انویسٹمنٹ کے علاوہ اگر ان سے کوئی ڈیفر پیمنٹ کا کوئی سین ہو بن جائے وہ۔ اور چائنا کے اوپر جو میرے کچھ لوگ ہیں انسائڈ جو بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی چائنا سے 2 لائنز پہ بات ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو چائنیز پیمنٹس ہیں جنہوں نے اگلے اس سال فائنینشیل ایئر میں اور اگلے فائنینشیل ایئر میں جو انہوں نے ریپیٹریٹ کرنی تھی، اس پہ شاید بات چل رہی ہے کہ ان کو فار اے پرٹیکولر پیریڈ، لیٹ سے 1 سال سے 2 سال تک آپ ڈالر ٹرمز میں نہ لے کے جائیں، اس کا ایکویولنٹ آپ کو پاکستان میں مل جائے، اور وہ جو سا پیسہ ہے وہ بھی آپ کے فارن ریزروز میں آ جائے گا۔ اور دوسرا جو بہت زیادہ آپٹمسٹ ہیں گورنمنٹ میں، ان کا خیال ہے کہ شاید چائنا جون سا ہے کوئی برج کر دے، جب بائی دا ٹائم یو آر تھرو ود ملیشیا، سعودی عربیہ اینڈ UAE، تو اس کے بعد اگر کوئی گیپ بچ رہا ہے تو اس پہ بھی چائنا آپ کو ہیلپ کرے گا۔ اچھی باتیں ہیں پاکستان کے لیے، وی وش آل دا بیسٹ ٹو دا گورنمنٹ۔ لیکن ساتھ ہی ہم اور خبریں بھی سنتے ہیں۔ فائنانس منسٹر اے ویری ڈیئر فرینڈ، بڑے پازیٹیو آدمی ہیں، ان پہ کسی بات کو برا کہنے کو دل نہیں کرتا، لیکن انہوں نے بھی $200 بلین کی بات ایک ہنسی میں اڑا دی۔ اس پہ بات کریں گے کہ ایک زمانے میں ایک بڑا سکینڈل تھا کہ جی $200 ارب جو سا ہے وہ پاکستان کا پڑا ہوا ہے سوئس بینکس میں، اور پھر پتہ لگا کہ جو FBR اس زمانے کے بعد میں آج گورنر اسٹیٹ بینک کے طارق باجوہ صاحب، اس وقت ان کے کچھ ایکشن یا ان ایکشنز کی وجہ سے بہت سے کویشچن مارکس بن گئے۔ ایک آپ کو میں نے لاسٹ پروگرام میں ایک وعدہ بھی کیا ہوا تھا کہ کون سے وہ 5-6 لوگ ہیں جو روز صبح پرائم منسٹر کو ملتے ہیں۔ ہوتی ایک میڈیا کمیٹی ہے، اٹ از سپوز ٹو بی ڈسکسنگ میڈیا اسٹف لائک دیٹ، لیکن وہاں ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے۔ سعودی عربیہ جانا ہے نہیں جانا ہے، 2 بلین لینا ہے نہیں لینا ہے، چین کو کیا کرنا ہے، اینڈ ایوری تھنگ انڈر دا سن۔ اور سنا ہے کہ اس سے مزاج بنتا ہے۔ 20 کروڑ کا یا 22 کروڑ کا ملک جو ہے، اس کو بہت زیادہ اس کے پرائم منسٹر کا موڈ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ 5-6 لوگ کیا کہتے ہیں، کون ہیں وہ لوگ۔ I'll share the names with you۔ تو بارنگ 1 or 2 باقیوں کے تو نام جو آئیں گے سامنے، یقین مانے میری طرح یو مائٹ ہیو اے ہارٹ اٹیک، لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گا ہو از ریسپانسبل فار دا ہارٹ اٹیک، لیکن 2 لوگوں کے علاوہ 4 لوگوں سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا۔ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے، وہ ویری کوئکلی، سے انٹرو لمبا ہو گیا بٹ آئی ویری کوئکلی ٹچ اٹ۔ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے۔ رزاق داؤد صاحب ہیں جو ایڈوائزر ہیں آئی بلیو ٹو دا پرائم منسٹر، کامرس، انڈسٹری، انویسٹمنٹس، ان کا ایک بزنس کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ میں بتاؤں گا، کیونکہ وہ ایک ایسے ادارے میں جس کو کہتے ہیں انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ، یہ اس کے ممبر ہیں، اور یہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پاکستان میں کون سی مشینری بن سکتی، کون سی نہیں بن سکتی۔ یہ خود بھی ان کی ڈیسکون ایک کمپنی ہے، یہ خود بھی بوائلرز بناتے ہیں فار دا شوگر انڈسٹری، اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ لیکن 2-3 لوگ میں آج آپ کو ایسے بتاؤں گا جو اس بورڈ کے ممبرز ہیں، اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون سی مشینری بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، اور اس کے ڈائریکٹ بینیفیشریز ان کی اپنی کنسرنز ہیں۔
دس از ناٹ اے ریفلیکشن کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے, لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کویشچن ہے جس پہ سوال آنے بہت ضروری ہے, بیکاز یہ گورنمنٹ کا بہت کلیئر اس پہ ایشو ہے. اور ایک چوتھی خبر ویری کوئکلی, ریویو لگ گیا ہے حدیبیہ کیس کے اوپر نیب کا, اور اب یہ 29 کو ہے اور 29 کو وہی دن ہے جس دن شہباز شریف صاحب دوبارہ نیشنل اسمبلی میں بھی جائیں گے. پروٹیکشن آرڈرز ان کے ایشو ہو گئے ہیں. کیا ہوگا, کیا نیب پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے ان کے شریف خاندان کے اوپر, اور از اٹ جسٹ اندر ایکسرسائز ان فٹیلٹی, یا نیب کی کیپیسٹی ابھی تک ہم نے دیکھ لی ہے, ہارڈلی ٹو رائٹ ہوم اباؤٹ اٹ, کہ کیا وہ کرتے ہیں, کیا کریں گے اس پہ. میں اپنے گیسٹ کا تعارف کرا دوں. فرسٹ آئی اپولوجائز فار اے ویری لانگ انٹرو. بہت اچھی آپ نے انٹرو دی, جو آپ نے 5-6 نام تھے, 4 تو میں نے نوٹ کر لیے, باقی 2 پہ واقعی سرپرائز کیا. سو ارشد شریف کو آپ نے سن لیا, نو انٹروڈکشن نیڈڈ. ان کے ساتھ شاندانہ گلزار خان, فیڈرل پارلیمنٹری سیکرٹری فار کامرس, اور امپریس بھی کرتے ہیں سب کو. آپ نے ماسٹرز ان انٹرنیشنل اکنامک لا کیا ہوا یونیورسٹی آف کیمبرج. جناب راجہ عامر عباس صاحب, اگین نو انٹروڈکشن نیڈڈ. یہ اب کورٹ سے زیادہ ٹیلی ویژن پہ نظر آتے ہیں, ایکس پروسیکیوٹر جنرل نیب. کورٹ میں بھی ہوتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی صبح صبح نظر آتے ہیں 9 بجے, سپریم کورٹ میں بھی. جہاں جہاں فساد, جہاں جہاں شر, وہاں پہ راجہ عامر عباس. ریمیڈی جہاں جہاں ریمیڈی چاہیے. ارشد آئی اسٹارٹ ود یو. میں نے کافی لوگوں سے پتہ کیا ہے, ریلیونٹ لوگوں سے. مجھے تو ابھی تک کوئی اطلاع نہیں کہ کوئی انویسٹیگیشن کیا ہوئی ہے. اور جو آپ کو بھی آرگومنٹ دیا ہے فائنانس منسٹر نے, وہ کہتے ہیں میں نے گورنر سے ہی پوچھا. آئی ایم شیور دا گورنر واز ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ یس آئی ایم مکڈ اپ, تو میں نے کیا واٹ ایور دا ریزنس. اور 5 سال کیوں وہ ٹریٹی نہیں ہوئی, بائی لیٹرل ایکسچینج کیوں نہیں ہوا. انہوں نے کہا, انہوں نے جواب دے دیا نہیں صحیح آپ کو غلط بتایا گیا, اینڈ ہی از ہیپی ود دیٹ. کہ ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب, انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا, شاید ان کا پسندیدہ شعر ہو, اور کہا تو انہوں نے خیر میڈیا کے لیے تھا, لیکن اتنا فیوریٹ شعر ہے کہ اس حکومت پہ بہت اچھی طرح فٹ آتا ہے. اور فواد چودھری آپ کو پتہ ہے میڈیا کا ایکسپیرینس بھی ہے, تو وہ ڈبل میننگ باتیں بھی بعض دفعہ کہہ جاتے ہیں کہ میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے. یہ فواد چودھری صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا شعر پڑھا ہوگا. طارق باجوہ وہ سیکٹری فائننس, اور شہباز شریف کے سیکٹری فائننس تھے, اس کے بعد فیڈرل میں آئے. اور یہ والی سمری جو لکھی گئی ہے, اس کا جب پیج 2 پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ جناب سوئس گورنمنٹ نے ہمیں بتایا 200 بلین, اور پھر وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ $97 بلین اس بینک میں پڑے ہیں جس کے ڈائریکٹر نے ہمیں بتایا. وہ کہتے ہیں کریڈٹ سوئس کے ڈائریکٹر نے لکھا ہوا ہے, یہ ان کو بتایا, اینڈ ہی از کوٹنگ فورن سیکرٹری, فورن منسٹر رادر, فورن منسٹر آف سوئٹزرلینڈ کو کوٹ کر رہے ہیں. از ناٹ کوٹنگ انونیمس. اور یہ سمری کیبنٹ کو جا رہی ہے, پاکستان کی کابینہ کو سمری پٹ کر رہے ہیں. کون؟ سیکرٹری ریونیو ڈویژن طارق باجوہ صاحب. اسد کہہ رہے ہیں نا غلطی ہو گئی ہے, بس ہنس کے اسد عمر صاحب نے کر دیا. اب اس پہ سوالات بہت سیریس اٹھتے ہیں کہ جناب جس پہ پوری آپ نے کیمپین 2014 آنورڈز بلڈ کی, سجاد بھٹی صاحب سے کہیں تھوڑی محنت کریں, کل تک نکال لیں کہ عمران خان نے کتنی دفعہ $200 بلین کا ذکر کیا, اسد عمر نے کتنی دفعہ اس قوم کو $200 بلین کا بتایا. بیسڈ آن دس سمری, یہ سوال انہی کا تھا, بلکہ سوال ڈاکٹر عارف الوی کا تھا, جس کے جواب میں مجھے اچھی طرح یاد ہے اسحاق ڈار کی جگہ جو ہمارے فیصل آباد سے ہیں رانا افضل صاحب, وہ اس وقت تھے پارلیمانی سیکرٹری برائے فائنانس اینڈ ریونیو. ان کا ریٹن جواب موجود ہے قومی اسمبلی کے ریکارڈ پہ. تو یہ قومی اسمبلی میں بھی اس کا مطلب حکومت جھوٹ بول رہی تھی, اور جس بیسس پہ یہ ساری چیزیں. طارق باجوہ صاحب وہ آج کون ہے؟ گورنر اسٹیٹ بینک. آج ان کو یہ اچھے لگے, کیا یہ کور اپ کرنے کی کوشش کریں؟ کیا تحقیقات کی انہوں نے؟ کیا اس سوئس فارن منسٹر سے انہوں نے پوچھا؟ کیا کریڈٹ سوئس کے اس شہزاد پہ ڈال دیا؟ شہزاد صاحب سوئٹزرلینڈ گئے تھے جب انہوں نے پہلی کابینہ کی میٹنگ کی, وہ تو انگلینڈ سے ہو کے آئے تھے, یا فون پہ کوئی بات کی تھی کسی سے, کوئی ای میلز انہوں نے کی تھی اس وقت کی, وہ تاریخوں کی ای میل دکھا دیں کہ جی ہم نے سوئس اتھارٹی سے کورسپونڈنس کی ہے, اور اس بنا پہ وہ سوئس اتھارٹیز نے کہا نہیں. آپ نے بہت اچھا انٹرو میں کہا کہ یار اگر $200 بلین نہیں ہے تو $10 بلین تو ہوں گے, اور دیر از اے لانگ ہسٹری اینڈ ٹریک ریکارڈ. کے لیے کبھی ہم جدے میں آپ جا رہے ہیں, کبھی ہم کسی سے مانگ رہے ہیں, اگر ہمیں, میں کہتا ہوں اس کا 10% بھی نکل آئے, you don't need 200 بلین. یہاں پہ آپ کو جو ایز اے جرنلسٹ جو آپ پک کرتے ہیں کہ یو سینس کہ یار کوئی کور اپ ہو رہا ہے, اینڈ دا گورنمنٹ ہیز ٹو کم کلین آن دس. یہ اتنی آسانی سے ہنس کے اسد عمر صاحب نے کہہ دیا کہ جناب ہو وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ایسی چیز نہیں تھی, ایسے نہیں. یا تو اسد عمر صاحب اب آپ طارق باجوہ کے ساتھ مل کے اس کو کور اپ کریں, جیسے اس وقت اسحاق ڈار نے اس کو کور اپ کیا تھا جب ٹریٹی سائن ہونے جا رہی تھی, اور جن ایف بی آر کے بہت اچھے آنیسٹ آفیسرز جو یہ ٹریٹی سائن کر رہے تھے ان کو وکٹمائز بھی کیا گیا. آج وہی طارق باجوہ, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے وہ کلیم کرتے رہتے ہیں کہ میں تو کسی کا کلاس فیل ہوں, سو نتھنگ کین ہیپن.
शानदाना आपका मैं ये देख रहा था तो बड़ा रेलेवेंट बन जाता है, योर मास्टर्स इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉज, ट्रेड एंड सो दिस इकोनॉमिक इज लाइक राइट डाउन योर एली, ये जो बात हो रही है। जी इसमें खाली इशू 200 बिलियन का नहीं है, इशू ये है कि जब आपका एक इंफॉर्मेशन का बात चल रही थी और उसको इस प्रेटेक्स्ट पे कहा गया कि जी वो तो डबल टैक्सेशन की ट्रीटी मांग रहे थे तो हमने उसमें डिले हो गया, क्या ऐसी ट्रीटी निगोशिएट होने में, एग्रीमेंट होने में 5 साल चाहिए होते हैं? बिकॉज आई टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग। एक ये थियरी चल रही है कि जब इनको पता लगा हमारे शहजादों को, FBI में दूसरे लोगों को, कि जी अगर 200 बिलियन की बात हो रही तो कम से कम 50 बिलियन तो है, तो इन्होंने खुद लोगों को शायद टाइम ना दे दिया हो कि ओके वील गिव यू टाइम, अपने फंड्स मूव कर लो, और अगर 1% भी मिल जाए आपको तो वी आर टॉकिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बट वी आर नॉट, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी आप नहीं निकाल सकते। इस किस्म का सिंपल एग्रीमेंट का, डबल टैक्सेशन का, दूसरा क्या 5 साल लगते हैं इस तरह का एग्रीमेंट करने में? थैंक यू मलिक साहब। देखिए मैं स्विट्ज़रलैंड में 7 साल रह के आई हूँ। मैं Oh, great. 6 साल लीगल एडवाइज़र थी पाकिस्तानी मिशन टू द WTO और 1 साल वहाँ पे मैंने सेकंडमेंट की ट्रेड लॉज में, क्योंकि वहाँ रहने का एक यू नो स्विट्ज़रलैंड इज़ अ पॉपुलर प्लेस, हर कोई वहाँ रहना चाहता है, लेकिन वो इतना मुश्किल मुल्क है। Everybody wants to keep their dollars there also. खुद भी रहना well, चाहते except for हैं, अपने Americans. डॉलर्स भी रखना चाहते हैं। मेरे वहाँ रहते हुए जी हुआ ये कि अमेरिकन के लिए वहाँ बैंक अकाउंट खोलना इम्पॉसिबल हो गया, सिवाय एक बैंक UBS के। वो इसलिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स उनको फोर्स करी थी, क्योंकि अमेरिकन सिटीजन्स को बाहर रहते हुए भी टैक्स देना होता है, ठीक है। इवन इफ दे डोंट वर्क इन देयर ओन कंट्री। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ऑल्दो इट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच, लेकिन विद स्विट्जरलैंड ये पॉसिबल है जी। वो हर चीज़ 10 दफ़ा परखते हैं करने से पहले, और वो उनको अपने पैसे नहीं खोने किसी भी हालत में। स्विट्जरलैंड इज़ वेरी क्लियर कि आपका पैसा अब हमारे बैंक में आ गया, वो साफ़ है, गंदा है, वो हमारी मिल्कियत है। तो रादर देन ब्लेमिंग, हम तो वी नॉट जंपिंग द गन हियर, हम पैसे लेने की बात नहीं कर रहे, हम तो आप बात कर रहे हैं कि negotiation की बात आपसे करें कि 5 सिंपली साल इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, और वो मैं ये कोट बत- करते हैं जी। जो कैबिनेट की समरी है जी, जी। उसमें वो बाकायदा कोट करते हैं एज एन एनेक्चर कि क्रेडिट स्विस के एक डायरेक्टर ने ये कहा है कि 95 बिलियन सिर्फ हमारे बैंक में है। वो तो सेकंड बात है ना कि जी आप जाके प्रूव करें इल गॉटन वेल्थ है, फिर निकलेगा पैसा, ऐसे तो नहीं निकल रहा। बिल्कुल। लेकिन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जो ट्रीटी थी जी उसको 5 साल really? Go slow. बिल्कुल, it sounds like a go slow. I'm a trade lawyer by the way by profession, तो it does sound a bit odd, but it is not impossible for Switzerland जी. This I can. ये कोई और मुल्क होता तो शायद अमेरिका में शायद इतनी देर ना लगती। मैं भी सवाल कर लूं क्योंकि इतना अच्छा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपने बताया, एंड वी शुड आल्सो बेनिफिट। कैबिनेट में कैन यू इमेजिन कि स्विट्जरलैंड में, बरतानिया में, अमेरिका में कैबिनेट को, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी को एक शख्स इंफॉर्मेशन दे और बाद में वो कहे जी नहीं वो इंफॉर्मेशन तो गलत थी, इस पे कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है फॉर मिसलीडिंग द कैबिनेट, फॉर मिसलीडिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एट द हाईएस्ट फोरम? You'd be surprised, truth is always stranger than fiction in this country at least. लेकिन you're right, अगर इतनी बड़ी irresponsible एक इतना बड़ा irresponsible act हुआ है तो इसका जी आप disciplinary action तो ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो खुद कह रहे हैं कि हमने मिस्टेक की है तो इसका क्या सोल्यूशन है? जो एक बंदा खुद कह रहा है कि गलती हो गई है, You can put him on a higher post. That is a possibility. So should I think somebody like that वो फिर गवर्नर स्टेट बैंक बना दें आप उनको? देखिए जी, गवर्नर स्टेट बैंक वो तब बने थे जब पहले वो चेयरमैन FPR थे, फिर वो गवर्नर स्टेट बैंक बन गए। और गवर्नर स्टेट बैंक बनने के लिए बहुत सारी आपकी क्राइटेरिया होती हैं, अमंगस्ट देम सम ऑफ देम आर ऑनेस्टी, सम ऑफ देम आर कैपेबिलिटी। अगर ये टोटली ऑटोनोमस है जी। गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा और स्टेट बैंक बहुत अच्छा लफ्ज तो इस्तेमाल। क्या गवर्नर स्टेट बैंक को फिर फाइनेंस मिनिस्टर को कंपनी करना चाहिए ऑफिशियल ट्रिप्स पे? इंटरेस्टिंग। देखिए जी, आपके पाकिस्तान में आई डोंट नो एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो। स्टेट बैंक इज़ योर नेशनल रेगुलेटर फॉर फाइनेंसेस, और आपकी जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं बाय लॉ दे हैव टू बी रेगुलेटेड बाय समवन एल्स। अब उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये हम गुड और बैड में अब चले गए, हम लीगल से निकल के एक विजुअल पे चले गए। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि इस पे जंप द गन नहीं करते, इस पे probably there's a lot more than meets the eye। मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपकी पार्टी इस पे बहुत सख्त लाइन लेती है, जी, एथिक्स, बिल्कुल। मोरालिटी, प्रोप्राइटरी और जी नजर आना चाहिए बिल्कुल इन जी। चीजों के ऊपर कि सही काम करें और सही काम करते हुए नजर भी आए। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। शानदाना बीबी ने एक बहुत अच्छी बात की, ऑनेस्टी का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो स्टेट बैंक का फिट एंड प्रॉपर टेस्ट होता है बिफोर अपॉइंटमेंट फॉर डिप्टी गवर्नर और गवर्नर और अदर ऑफिशियल, वो फिट एंड प्रॉपर टेस्ट होता है जिसमें ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस भी एक क्राइटेरिया है। और अगर काबीना को एक शख्स ने झूठ बोला है तो हुकूमत अभी तक सो रही है और ऐसा झूठ दिखा रहे It वो तो can जी be- गलत it can इंफॉर्मेशन be हाँ। like
لائک فلاڈ انفارمیشن آپ کریں یا غلطی کرتے ہیں. I would also say that $200 بلین کی غلطیاں پیراگراف پڑھے, کوٹ انکوٹ پڑھے, سائن ہوئے ہوئے, یہ میرے اور آپ کے سائن نہیں ہے خدا نہ خواستہ, یہ کابینہ کی سمری میں نے اور آپ نے نہیں بنائی ہے. نہیں آئی نو, یہ میرے ہاتھ میں. لیکن میں ایک سوال اور کرتا ہوں. اب یہی جب بورڈ ایف بی آئی جا کے سپریم کورٹ کو کہتا ہے کہ جی 150 بلین ارب کے اثاثہ جات 550 پراپرٹیز ہم نے ٹریک ڈاؤن کر لی ہیں جو یو اے ای میں ہیں, کل کو یہ وہاں کے نیا چیئرمین ایف بی آر کہہ دے گا جی غلطی ہوگی معاف کر دو, میں تو ایویں کہتا ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی سو سمپل, اور اس کو اتنا سمپلی ٹریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یو میک اے اسٹیٹمنٹ اینڈ وین یو آر سٹنگ ان دی ادر گورنمنٹ یو سمپلی ڈینائی کہ جی آئی ہیڈ نیور مینٹ اٹ, دس از ناٹ دا وے ٹو رن دا گورنمنٹ. آپ نے گورنمنٹ کو ایسے نہیں چلانا. اب جیسے سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ جو اتنے زیادہ 1000 بلین کے آپ کے یو اے ای میں پراپرٹیز آ رہی ہیں, tomorrow we have yesterday we even saw the list جس میں وہ 300 لوگوں کے نام تھے, اور اس کے بعد کہہ دیا جائے کہ جی یہ نام غلطی سے آ گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیسز تمام چلے, تو اس کا کوگنیزنس تو ایٹ لیسٹ لے لیا جائے کہ یہ کیا ہوا ہے. انویسٹیگیشن بھی سامنے آنی چاہیے کہ اگر شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں تو ہمیں وہ جیسے انہوں نے فائنانس منسٹر نے سارا ملبہ شہزاد پہ ڈال دیا, ویسے شہزاد پہ. بٹ ملک صاحب ایک اور بات بھی ہے نا, اٹ بیگز اے کوسچن ہو از گوئنگ ٹو ٹیک نوٹس آف دس. اب دوبارہ سپریم کورٹ یہ کرے گی, آپ کہاں تک اسٹریچ کریں گے اس کو؟ Is there something called the government of Pakistan? There is a Prime Minister of Pakistan sitting there, who is the Chief Executive Officer. And this summary was put to the cabinet, and if there is something, someone lied to the cabinet, if someone has been dishonest to the cabinet, it falls directly in the domain of the Chief Executive to take action on that. They could have been mistaken as well. It's a very big $200 billion mistake, but mistakes happen, ji. As I said, the truth is always stranger than the fiction. I think we should wait it out. لیکن ایک چیز بتائیے آپ, کیا آپ کی گورنمنٹ یہ ہمیں بتانا پسند کرے گی جی کم از کم؟ بیکاز میرے نزدیک یہ انویسٹیگیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے. آئی ایم ریئلی فونڈ آف اسد عمر, بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے, لیکن مجھے ان کے جب میں ارشد کا انٹرویو سن رہا تھا تو اس میں نے کہا ارشد, میں نے سب سے پہلے اس سے یہ پوچھا کیا یہ انویسٹیگیشن کا کانسیپٹ آپ کی گورنمنٹ کا کہ آپ نے پوچھ لیا, اگر جواب دے دیا دیٹس اٹ, دیٹس دی اینڈ آف دی میٹر؟ نہیں جی, ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ تو پراپر انکوائری نہیں ہونی چاہیے. بالکل جی, بالکل, شاید انکوائری ہو رہی ہو اور اس کے ریزلٹس پریمیچورلی نہیں ڈسکلوز کر سکتے. ایٹ دس پوائنٹ جی نتھنگ از آؤٹ آف آور ایمبٹ, ہر چیز ہمارے سامنے ہے. لیکن گیون دیٹ دس از اے گورنمنٹ جو اتنی پیرلل سختیوں سے گزر رہی ہے, تو یہ ایشو ضروری ہے کہ ہم وقت سے پہلے ہائی لائٹ کریں. That's all I ask of you. وقت کب آئے گا؟ آپ اس وقت 5-2 بلین ہر جگہ اکٹھے کر رہے ہیں, اور آپ کو ایک جگہ چلا تھا چل 200, میں کہتا ہوں 200 چھوڑیں, آپ کو 10 بلین مل جائیں. اگر آپ کو 10 بلین چاہیے, میرے پاس اس کا بھی فارمولا ہے, ہم ایف بی آر کے ساتھ ہی کام کریں, ون سنگل ونڈو آپریشن پہ. یہ پچھلے گورنمنٹ میں بھی سٹارٹ ہوئی تھی, اس کو ابھی بھی لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ صرف پاکستان کی جو ٹرانزٹ ہم کر کے دیتے ہیں, اس کے لاس کو سمپلیفائی کر دیں, 10 بلین تو وہ آپ کی جیب میں آ گیا. پیسے جی بہت اویلیبل ہے اس ملک کو, لیکن کیونکہ ہم اسپیسیفک ایشو کی بات کر رہے ہیں, آئی وڈ سجیسٹ کہ فار دا مومنٹ رادر دین اوور ریئیکٹنگ, اٹس اے بگ پرابلم بٹ اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. اس کو تھوڑا سا اس کو کانٹیکسٹ میں لینا پڑے گا. آپ دو لائرز بیٹھے ہوئے ہیں تو فائدے میں اٹھا لوں. جی جی, یہ ایف بی آر نے بھی 150 ارب کی بات کی, کیونکہ آج کل کرپشن اور یہ ساری موومنٹ ہے, اس لیے ہم بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی 150 بلین کی ہم نے پکڑ جائیدادیں. اس میں سے بلک وہ انفارمیشن ہے جو ایمنسٹی میں جن لوگوں نے ڈکلیئر کی ہیں چیزیں. کیا ایمنسٹی کی ڈکلیئرڈ چیزیں پھر ان کو فردر اس طرح پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں جی, اس انفارمیشن پہ جو ان کو نے ایک ایمنسٹی کے نیچے لائے. نہیں جی, ایمنسٹی کی چیز تو پھر آپ کیسے اس کو پروسیکیوٹ کریں گے؟ اس کا تو مطلب ہی سارا یہ تھا نا کہ آپ ڈکلیئر کریں اور ہم اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں. تو کورٹ بھی کہہ رہی ہے ان کو کہ منگوائیں ان سے ایسیٹس کی ڈیٹیلز. I disagree with it, کیونکہ there is a law, special law also جو ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس. Now you have to bifurcate, اس میں آپ نے گروپس بنانے ہیں کہ پبلک آفس ہولڈرز کے نام پہ کیا ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جی اس میں سول سرونٹس کے نام پہ کیا کچھ نکل رہا ہے. اس کے بعد اگر میں اس کو سمپلی کر لوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو وہ ایسیٹس ٹھیک ہے, ٹیکسیشن جس میں نہیں دی ہوئی, وہ نہیں دیا ہوا, وہ ٹھیک ہے, آپ ان کو نہیں چھیڑ سکتے. لیکن اگر وہ ill gotten crime کا پیسہ پروف ہوتا ہے تو پھر ایمنسٹی میں کور نہیں ہوگا. obviously اس کو کوئی ایمنسٹی نہیں ملے گی ٹو دی ایکسٹینٹ آف آپ جو ٹیکسیشن یا ایف بی آر کی حد تک یہ ہوگا. ادروائز نیب کین ٹیک کوگنیزنس, اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو سول سرونٹس ہیں کہ بتائیے یو ور اے سول سرونٹ ہیئر فار لائک 30 years, اور آپ کے پاس یہ 5 یا 6 جو پراپرٹیز انرتھ ہوئی ہیں وہاں پہ یو اے ای میں, اس کی سورس بتا دیجئے, اس کے بتائیے کہ یہ آپ نے پیسہ کہاں سے جنریٹ کیا, تو یہ کوگنیزنس ہوگا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس کو ایمنسٹی کی جو آرڈیننس ہے اس کو بھی چیلنج کرنا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جی آپ کس قسم کی, ایک طرف تو پہلے ایک ہی بات ہے کہ جی انفارمیشن رائٹ, ہر کسی کو رائٹ ٹو انفارمیشن ہوگا, دین یو سے کہ جی ون فائن مارننگ یو گیٹ اپ اور آپ کہتے ہیں کہ
جی آپ اتنے % دے دیجئے اور یہ جتنا بھی کرائم پروسیڈز ہیں, جتنا بھی اس قسم کا پیسہ ہے, سب نہیں ہوگا, لیکن اس کو آپ لیگلائز نہیں کر سکتے بائی نو اسٹریچ آف امیجنیشن اور انٹرپریٹیشن آف لا. چلیں مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے, بریک کے بعد آ کے ایک سوال میں ان سے پوچھوں گا. ایک بڑا فیمس انسیڈنٹ تھا, ایک کرمنل تھا ایل کیپون, دا بگ شکاگو گینگسٹر, کبھی نہیں پکڑا گیا, ہاتھ نہیں ڈالا, کچھ نہیں ہوا. پھر ہز اکاؤنٹنٹ گاٹ کاٹ, اکاؤنٹنٹ پکڑے گئے تو پھر ایل کیپون کو بھی جیل ہو گئی. پاکستان میں بھی بہت فیمس اکاؤنٹنٹ چیف فائنینشیل آفیسر ایک پکڑے گئے ہیں. سوال اٹھ رہا ہے کیا انور مجید صاحب کا بھی انجام ایل کیپون کا ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیوں ہوگا, کیسے, اس بریک کے بعد. اور ڈونٹ ڈسپیئر, کیونکہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ وہ 5-6 پیارے کون ہیں جو ہر صبح ہوا دا موزز ٹو دا پرائم منسٹر. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. تھوڑی سی گفتگو چل رہی تھی. ہاں ارشد, یو آر ایڈنگ سم تھنگ. میرے خیال سے طارق باجوہ صاحب نے یہ بھی الزام جو تھا کہ یہ سارا پروسیس کیوں نہیں ہوا, تو غالباً روف کلاسا اور عامر متین کو جو انہوں نے ورژن دیا تھا اس میں کہا جی اس وقت عمران خان صاحب دھرنا لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو اس وجہ سے ہم اس کو آگے پروسیس نہیں کر سکے تھے. یہ ورژن بھی ان کا کہا تھا کہ وہ اس وجہ سے وہ نہیں جا سکے تھے, تو وہ نہیں بھیجتی تھی. ویسے آفس جا کے گھر جاتے تھے. قصور تو ہی از پٹنگ آل دس آن دی ٹیبل آف دی چیف ایگزیکٹو, دی پرائم منسٹر. اینڈ وی ڈونٹ ہیو ا رائٹ کہ ہم کسی پہ اس کو سر کیبنٹ کو آپ سمری میں کہہ رہے ہیں غلطی ہوگی, آپ بھی اسد عمر کی طرح ہنس کے دکھا غلطی ہو گئی 200 بلین وہ گیا. کیبنٹ کی سمری ہے سر. ویئر از دا انویسٹیگیشن, ہو آرڈرڈ دا انویسٹیگیشن, ویئر از دا ٹریل کہ آپ نے سوئس گورنمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے, فالو اپ کیا ہے, کدھر ہے وہ ساری چیزیں؟ آپ نے ہنس کے دکھا دیا جی غلطی ہو گئی. گورنمنٹ آف پاکستان از سٹنگ ود اس. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کی ڈیٹیل ایگزاسٹو. دیکھیں دیٹ ڈیسیجن از انٹائرلی اپ ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ دا فائنانس منسٹر. لیکن اگر وہ اس کی کاگنیسنس لے رہے ہیں, ریسٹ ایشورڈ کچھ نہ کچھ تو ہوگا جی. ہونی چاہیے انویسٹیگیشن, بالکل ہونی چاہیے جی. ٹمورو اگین اف سم تھنگ کراپس اپ اور پتہ چلتا ہے کہ واقعی پیسے پڑے ہوئے تھے تو پھر یہ کیا اسٹیٹمنٹ ہوگی. ہمیں تو ایک کنکریٹ, اب وی نیڈ اے کنکریٹ جو فائنلٹی نہیں ہے. اٹس آلسو فیئر ٹو دا گورنر اسٹیٹ بینک کہ انویسٹیگیشن ہو, وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں, بتائیں کیا ڈیلیز تھے. یہ جو سوئفٹ بینکنگ ہے, ٹرم سوئفٹ بینکنگ یہی ہوتی ہے نا, ہاؤ دا منی فلوز آؤٹ آف دوز بینکس, اور 4-5 سال میں یہ پورا ریکارڈ آنا چاہیے کہ ادھر سے کتنا کا دیا ہے. جو شیمراک کمپنی تھی جس کا ٹریل حدیبیہ والے کیس میں موجود ہے, وہ سوئس اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. وہ والا اگر اسحاق ڈار از سٹنگ ایز دا فائنینس منسٹر اینڈ طارق باجوہ از دیئر بلو وائٹ, جو بیچارے ایف بی آر کے آنےسٹ افسران اس کو پرسو کر رہے تھے, جو 5 سال وکٹمائز ہوئے, آپ نے تو موقع دیا ہے 5 سال کے, اچھا یہ کرنے جا رہے ہیں, اسٹاپ اٹ, غلطی ہو گئی, اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو کور اپ دا ٹریکس. جو شیمراک کنسلٹنگ کے ٹریکس تھے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس تک جا رہے تھے, وہ والی ساری چیز تھی نا اس میں. اوکے چلیں لیٹس موو ٹو دی ادر سبجیکٹ آلسو. ذرا 2-3 اور باتیں بھی کرنی ہیں. حدیبیہ میں کوئی جان ہے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 ممبر بینچ سے پہلے ایک نے فیصلہ کیا, ایک جج صاحب نے کہا کہ یہ کوسٹ تو دونوں اگری کر گئے تھے کہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, انویسٹیگیٹ. ایک نے کہا نہیں, ایک نے کہا ہونا چاہیے, تو ریفری جج نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. جو باقی چیزیں تو چھوڑ دیں, یہ بڑا سیریس کیس ہے حدیبیہ, اگر یہ کھلتا ہے تو یوزلی سنا تو ہے ریویو میں تو بڑا مشکل ہے. ہاں اس کے اسکوپ کم ہوتا ہے, لیکن مجھے ایک سوال بتائیں, جب میں پڑھا تھا کیس تو مجھے کویسچن نظر آیا کہ سب سے بڑا کویسچن یہ ہے کہ کیا کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ کسی چیز کو فردر انویسٹیگیٹ نہ کریں, کیونکہ جو ہائی کورٹ کا اگر آرڈر بنایا جائے ان ایسنس تو وہ یہ ہے آپ فردر انویسٹیگیٹ نہ کریں, جسٹ اینڈ اٹ. ایک تو نا پرانی ٹھیک ہے, بٹ کین اے کورٹ سے کہ آپ فردر انویسٹیگیٹ نہ کریں؟ دیکھیے مالک صاحب, اس میں اگر ہم وہ کہتے ہیں نا ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس کے اگر ہم پرنسپلس پہ جاتے ہیں اور کرمنل جورسپروڈنس میں جاتے ہیں تو اس میں 2 پرونگ چیزیں ہوں گی. ایک تو جو ریویو میں آپ نے کہا نا کہ بہت کم سکوپ ہوتا ہے, بٹ ویئر دیر از اے ایرر ان لا فلوٹنگ, تو وہ 1 سیکنڈ میں یہ ریویو میں ہی کام ہوتا ہے کہ اگر آپ بتائیں. اب اس میں ہوا کیا, اس میں یہ ہوا کہ جی جب یہ آ گئی سپریم کورٹ میں پہلے تو قمر زمان چودھری نے جب وہ آ کے کہہ دیا کہ جی میں تو اس کو فائل ہی نہیں کرتا, اینی ہاؤ آن دی پرسویشن, اور جب بھی ہوا نیب نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی اپیل فائل کرنی ہے. اب جب اپیل فائل ہو گئی تو اس میں کیا ہوا کہ جی یہ ٹائم لمیٹیشن ہے. اب ہم وہ اگر ججمنٹ پڑھتے ہیں تو اس ججمنٹ میں پھر 99 سے شروع ہو گئے کہ جی کیسے گورنمنٹس آئیں, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اینی وے اس بات پہ نہیں جاتے. اس میں کیا کہا تھا کہ جی کین اے کرائم بی کلڈ with this time limitation,
دیکھیے آپ نے کسی کے ساتھ کوئی لائبلٹی لینی ہے, دینی ہے, سیٹل کرنا ہے, کوئی رینٹ لینا ہے, ادھر تو لمیٹیشن آتی ہے. لیکن اگر ایک کرائم ہوا ہے, ایون ایک بندہ اگر چھٹ گیا ہے اور اس کے بعد کچھ ایویڈنس انرتھ ہو گیا ہے, تو اس پہ دوبارہ بھی ڈبل جیپرڈی کا لا نہیں آئے گا. دس از ناٹ ڈبل جیپرڈی ان کرمنل, ایسی چیزوں میں. ناکسیال میں بتائیں کھیڑ مک گئی ہے, کھلنا ہے کہ نہیں کھلنا؟ اگر تو نیب کی پروسیکیوشن ٹیم نے وہی کام جس نے 20,000 روپے جرمانہ کرایا تھا پچھلے کچھ 10-15-20 دن پہلے, اس طریقے سے چلے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کھلے گا. بٹ اگر اس کو واقعی ایک محنت کے ساتھ اور ایک کرمنل جورسپروڈنس جانتے ہوئے کسی شخص نے اس کو کیا, تو کیوں نہیں کورٹس اپنی ویوز چینج کرتے ہیں. 3-0 کا 3 یونینیمس ورڈکٹ تھا تینوں سپریم کورٹ کے ججز کا. بہت اچھی بات کی ہے. مجھے اس کی ڈیٹیلز تو نہیں پتہ, مجھے تو وہ ججمنٹ پتہ ہے جو آنریبل جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس پرٹیکولر میٹر میں لکھی تھی کہ 1.2 بلین کی منی لانڈرنگ تھی, اور اس میں تمام ریاستی ادارے کہیں سے آگے نہیں چلے اس پہ. اگر یہ 1.2 بلین کی منی لانڈرنگ, جو کہ رسیدیں بھی لگی ہوئی ہیں, بینکس کی ساری ڈیٹیلز لگی ہوئی ہیں, اور جب یہ بعد میں غالباً کیس گیا تھا, جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ تو میں پہلے لکھ چکا ہوں اپنی ججمنٹ میں, دوبارہ آپ سپریم کورٹ کس لیے آ رہے ہیں؟ نیب کو خود یہ کام کرنا تھا. جو راجہ عامر عباس صاحب بات کریں نا, نیب کی پروسیکیوشن کا ایشو ہے. اس وقت پرائم منسٹر صاحب کی ویژن ہے, عمران خان صاحب کی, کہ جناب اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. ذرا چیک کر لیں اپنے سیکٹری فائنینس سے کہ نیب کے فنڈز آپ نے مزید تو نہیں کاٹ دیے, ان کے الاؤنسز آپ نے مزید تو نہیں کاٹ دیے, جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ٹرم ڈاؤن ان کے کاٹنے تھے کہ جی ول کٹ یور ونگز, اور آپ کے ناخن تراش دیں گے. اور ابھی سیکٹری فائنینس جن کے اوپر خود نیب میں ایک انکوائری چل رہی ہے, میری اطلاعات یہ ہیں, نیب والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے ہم اسحاق ڈار بھگت رہے تھے, اب سیکٹری فائنینس کی انکوائری چل رہی ہے, ہمارے بجٹس وغیرہ جو ہیں, فنڈز وغیرہ کرٹیل کیے جا رہے ہیں. It needs to be looked by the Prime Minister, جن کا فلیگ شپ پروگرام ہے اکاؤنٹیبلٹی, اور اس ادارے کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو اٹس اگین اے میٹر آف کنسرن کہ وہ پرائم منسٹر جو پہلے دن کہتا ہے کوئی این آر او نہیں ہوگا, 5 دفعہ اس کے بعد کہتا ہے کسی کو این آر او نہیں دوں گا, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, اور جس ادارے نے ان کا یہ فلیگ شپ پروگرام لے کے چلنا ہے, کیا اسے سیکٹری فائنینس جس پہ انکوائری چلی ہے اس نے کوئی فنڈز روکے؟ باقی تو ابھی ایک دو اور اسکینڈل بھی ڈسکس کرنا ہے, لیکن میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کچھ پازیٹیوٹی آئے پروگرام میں. کیوں پازیٹیو ہوں؟ کوئی اکنامک کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یو اے وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو اس کو ڈیل کر رہے ہو کامرس وغیرہ میں, آر وی گیٹنگ سم منی؟ I hope so. I'm extremely optimistic. کیا آپ کی گورنمنٹ اس میں بلیو کرتی ہے کہ جہاں ہوپ از اے اسٹریٹجی؟ نہیں, دیکھیں ہوپ از دا بائی لائن. اوکے, ہو یہ رہا ہے جی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب انیشل ملاقات ہوئی اسد عمر صاحب کی انڈونیشیا میں, اس کے بعد سے شروع میں بھی ہم نے یہ کہا تھا, بیچ میں بھی کہہ رہے تھے, بٹ سم ہاؤ اٹ گیٹس لاسٹ ان ٹرانسلیشن کچھ چیزیں. بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی آپشن نہیں چھوڑنا. آئی ایم ایف لیسٹ ڈیزائریبل آف آل آپشن تھی, بٹ آپشن تھی. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم اتنا اپنے آپ کو پختہ کر لیں ود آر فائنانسز فار ایٹ لیسٹ 1 سال کے لیے, کہ ہم جب نیگوشیٹ کریں گے ریفارم, آئی ایم ایف از ناٹ یور اینمی. آئی ایم ایف از ایک ایسا طریقہ ہے جسے ہمیں زبردستی ریفارم کرنی پڑے گی. اور میں تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی جو میرے جو انسائڈر نالج ہے کہ اس ملک میں کہاں کہاں آپ کا سب سے بڑا ڈرینیج ہو رہا ہے, وہ بھی ہم نیگوشیٹ کریں گے. تو پازیٹیو کی جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا, پازیٹیوٹی یہ ہے کہ فائنینشیل حالات صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, آپ کی پوری اکانومی ایز اے ہول مسئلہ ہے. 12 سال میں آپ کی انڈسٹریل پالیسی نہیں آتی ہے, کیوں نہیں آتی ہے جی؟ ہم اپنی جو ای ڈی بی والی بورڈ شروع میں بات کی تھی, یہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ پہ, اس پہ بھی آتے ہیں. لیکن میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جی اگر آپ چاہیں گے کہ 100 دن میں اس ملک کو ہلا دیں, تو وہ ایک کاسمیٹک اور بہت شیلو سا ہلانا ہوگا. اچھے تو ہم بہت لگیں گے میڈیا میں, those are expecting کہ آپ کو pull up bunny out of a hat. No, what I'm saying is کہ ہم جو کریں گے نا, ہم تو صرف سینس آف ڈائریکشن کی بات کریں. لیکن مجھے رائے صاحب ایک بات بتائیے, جی جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کراچی میں جا کے بیٹھنا پڑے صرف اس لیے کہ میں سندھ گورنمنٹ سے فائلز نکلوا کے دوں ایک جی آئی ٹی انکوائری کو جو منی لانڈرنگ میں کر رہی ہے, تو کس طرح کام چلے گا؟ How does this work? یہ کراچی میں نہیں ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں جب یہ 56 کمپنیز کے کیسز تھے, وہ بھی ڈاکیومنٹس نہیں دے رہے تھے, اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ انٹروین اور سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوا. اسی طریقے سے کراچی میں اب جیسے انہوں نے کہا کہ اب کچھ لوگ ہیں کہ انہیں ہم چینج نہیں کر سکتے. میں رسپونڈ بریفلی, میں آپ سے بالکل اگری کرتی ہوں. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ بولا جی کہ آپ ہر کسی کو ڈیو پروسیس آف لا سے لے کے جائیں گے. بے شک اگر کرپشن کی ایلیگیشن ہو, میں نے وچ ہنٹ کی بات کی کہ دس ویری فائن لائن کہ آپ اپنے گورنمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے, ہم چاہتے ہیں کہ اینٹی کرپشن ہو, ہم چاہتے ہیں کہ یہ اوپننگ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ غلط لوگ ہٹے, لیکن ایسے نہیں, طریقے سے ہوگا. ہر ایک بندہ جس پہ ایلیگیشن ہو, جس پہ شک ہو, اس کو پورا حق ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کو, چاہے ہمارا چاہے دوسرے کا. سارے
پاکستانی ہے جی, ہمارے دشمن کوئی نہیں ہے. بلیو کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں سسٹم کو کرنا چاہیے. بالکل. فواد چودھری نے جو کہا تو جو جونیئر آفیسر لگائے ہوئے پی ایس پی ایم, وہ بھی میرٹ کے سلسلہ. پتہ نہیں, وہ تو ساری کہانی ہے. فواد چودھری کیونکہ ایکسپیرینس ان کو پاور کوریڈورز کا پہلے بھی تھا, یہ ساری چیزیں جانتے تھے, اسی لیے انہوں نے وہ شعر پڑھا تھا کہ میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب. چلیں اس پہ میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک سے بعد آ کے میں ذرا یہ انجینئرنگ جو آپ کا ڈیولپمنٹ بورڈ ہے اس کی میں بات کرتا ہوں, بتاتا ہوں کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور دوسرا جو میں بات کر رہا تھا وہ ہماری اطلاع یہ ہے, بڑی انٹرسٹنگ نیوز یہ ہے کہ جو سے چیف فائنینشیل آفیسر پکڑے گئے ہیں اومنی گروپ کے, کراچی میں انویسٹیگیٹرز کہتے ہیں کہ انہوں نے خود آفر کیا تھا کہ مجھے آپ پکڑ لیں. اور ساتھ ہی یہ بھی شنید ہے کہ شاید انور مجید صاحب who himself is a central player in this whole thing, کہا جا رہا ہے جن کے بارے میں, وہ ایک نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک اپروور کی ڈیل. اگر وہ اپروور ہیں تو پھر آپ کو پتہ نا کہاں جا کے بات رکتی ہے, رائٹ ایٹ دا ٹاپ. اس پہ بات کریں گے اس بریک کے. بیک ٹو دا پروگرام. میں ٹائم تھوڑا تو میں ذرا I'll jump a couple of subjects. میں ذرا بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ. اس کا بیسکلی اس بورڈ کا مقصد ہے کہ ڈٹرمن کرے کون سی مشینری پاکستان میں بن سکتی ہے کہ نہیں سکتی. اور آج کی جو میری سٹوری ہے صرف ایک انڈسٹری کے بارے میں, اس انڈسٹری سے مجھے کوئی محبت نہیں, کوئی لگاؤ نہیں ہے, وہ ہے شوگر انڈسٹری. رچ گائز, بیرنس, کوئی ہمدردی نہیں ہے, لیکن یہ سب ایشو ایک انڈسٹری کا ہے. انہوں نے خواجہ آصف اس زمانے میں جو منسٹر جب تھے تو انہوں نے ایک کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ جی یہ بورڈ والوں نے بڑی لٹ مچائی ہوئی ہے اور یہ اپنی مرضی سے لوگوں کو پالیسیز بناتے ہیں, تو تب فار آل پریکٹیکل پرپسز اسکریپ ہو گیا. اب جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو یہ بورڈ دوبارہ ریوائیو ہو گیا. اور میں کانٹرڈکشن اس لیے اس انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جو رزاق داؤد صاحب ہیں ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر, ان کی کمپنی ہے ڈسکون, اور ایک اور کمپنی ہے گریشم, یہ کار مینوفیکچرنگ پارٹس اور دوسرے اور ساتھ بوائلرز. ان دونوں کے جو کمپنیز ہیں یہ بوائلرز بناتے ہیں جو آپ کے پاور پلانٹس میں جو بگاس جو ہوتی ہے, جس کو گنے کا جس کو آپ پھوک کہتے ہیں, اس سے جو پاور بنتی ہے اس کے بوائلرز بنتے ہیں. اس میں ایک ٹیکنیکل ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ کیپیسٹیز کے ہوتے ہیں. 85 بار کا بوائلر ہوتا ہے, 110 بار کا ہوتا ہے. بحث چلی کہ جی پاکستان میں 110 بار کا بوائلر نہیں بنتا, تو ایک کمپنی نے جب اپلائی کیا تو اس بورڈ نے اور میں کہہ دیا کہ نہیں جی یہ اس ملک میں بن سکتا ہے, اور جو کسٹمز وغیرہ کی جو ریگولیشنز تھی جس کے تحت ان کو وہ امپورٹ کر سکتے تھے نہیں مانے. اور بورڈ کے ممبرز کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی اپنی کمپنی, جنہوں نے بنایا نہیں ہے اس لیول کا بوائلر, لیکن اس بوائلر کو امپورٹ نہیں کرنے دے رہے. کیوں نہیں کرنے دے رہے کہ اگر 110 to 125 بار کا جو سا بوائلر ہے یہ تقریباً 6 سے 7 ملین ڈالرز کا ایک بوائلر ہے. چھوٹی چیز نہیں ہے, آپ کے میرے گھر والا بوائلر نہیں ہے کہ اس میں کر کے ہم نے کپڑے دھو لیے اور نہا لیا. دس از این انڈسٹریل بوائلر. 6 سے 7 ملین ڈالر کا ایک بوائلر ہے. میں شاندانہ آپ سے پوچھتا ہوں, آپ پارلیمنٹری سیکرٹری بھی ہیں, کیا ایسے بورڈ کے اوپر آپ کے ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر ہونا چاہیے جہاں پہ اس کاروبار میں کہ اس کا کوئی مشینری نہ آئے, اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ان کی کمپنی ہو سکتی ہو؟ اگر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں کیا ہے. دیکھیں مالک صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو ایس اے پی ایم ہے وہ انڈسٹری, کامرس, ٹیکسٹائل, انویسٹمنٹ سب کے ہیں, پہلی بات. دوسرا یہ اپنے تمام بزنسز سے ریزگنیشن دے چکے ہیں, یہ بھی آپ کو معلوم ہے جی. ڈونلڈ ٹرمپ بھی ریزائن کر چکا ہے اپنے سارے ٹرمپ کے کاموں سے. بالکل. سو وی نو اٹ. پاکستان میں جو ہوتا ہے وہ آپ کو ہی پتہ ہے, مجھے ہی پتہ ہے. نہیں, ان دس کیس از ڈفرنس. ملک ریاض صاحب بھی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ملک ریاض صاحب بھی آپ کا قانونی کوئی تعلق نہیں ہے بیریئر فاؤنڈیشن سے, وہ بھی چیزوں سے ہٹ چکے ہیں. یہ میرے ہاتھ پہ بالکل جی, جسٹس عائشہ ملک کا فیصلہ ہے جی, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا بن سکتا ہے. اس میں دو مختلف چیزیں کیا بن رہا ہے. بالکل جی. یہی ایک بلے شاہ کی کمپنی تھی 2015 میں, اس کو این او سی ملا 95 بار کا بوائلر منگانے کا. بالکل. اس کے بعد جو دوسرے مانگ رہے ہیں ان کو کہا کہ جی ہاں بن سکتا ہے, اور ان لوگوں نے کہا ہم بنا سکتے ہیں. نہ بنایا نہ کچھ. کاروباری بندہ آپ پہ تو نہیں کھیلے گا. دیکھیں جی, پھر تو اس طرح آپ ٹیکسٹائل کی بات لے لیں کہ پاکستان میں پہلے آپ اسی پہ رہیں. I want this specific man because اسپیسیفک جواب دے Daud رہی ہوں. صاحب is a member of your top economic team. بالکل جی.
ہونا چاہیے. ارشد شریف. اچھا آپ تو یہ والا تھا سعودی عربیہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گئے, ڈیسکون کی پارٹنرشپ ہے سعودی عربیہ میں, بہت بڑی فرم ہے, اولائن غالباً ہے اس کا نام, اور وہاں پہ یہ آئل وغیرہ ساری مشینری اس کے ساتھ بہت بڑا ان کے پارٹنرشپ ہے. اور سعودی عربیہ میں جو سورسز تھے انہوں نے بتایا کہ اس کمپنی کے مسائل بھی چل رہے تھے, تو جب آبویسلی کنگ کے ساتھ اور کراؤن پرنس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو شاید وہ والے مسئلے بھی حل ہو جائیں. اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں, اچھی بات ہے کہ بڑے بزنس مین ہیں, اگر یہ والی بھی سائڈ چیزیں حل ہو جاتی ہیں تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. نہ صرف یہ, متحدہ عرب امارات میں کمپنی ہے ایڈناک, اس کے ساتھ $100 ملین کا جے وی ہے ان کا, اور گیسکو وہاں پہ کمپنی ہے. تو یہ سارے معاملات ایک بڑے بزنس مین ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کیا $10 ملین $6-7 ملین بتا رہے ہیں, $100 ملین کے وہاں پہ چل رہے ہیں. اور جب آپ دیکھیں conflict of interest speculation پہ نہیں ہوتا, conflict of interest actual یہ ویزیبل ہے, خدا کا خوف کریں. دیکھیں یہ سن لیں یہ ڈکلیئرڈ ہے, یہ ڈکلیئرڈ ہے چیزیں. ڈکلیئرڈ کی بات نہیں ہے, یہ کمپنیز ہیں جو بوائلرز منگانا چاہ رہی ہیں, 6 سے 7 ملین ایک بوائلر ہے, ان کو آپ منگانے نہیں دے رہے. بورڈ کہتا ہے یہاں بن سکتا ہے, کسی نے بنایا ہی نہیں ہے اس لیول کا, 95 سے اوپر بنا نہیں ہے, وہ یہ بنا سکتا ہے. آپ مجھے کہتی ہیں میں بنا سکتی ہوں, بھی میں بزنس مین ہوں, میں آپ پہ تو رسک لوں گا. کورٹ کہتی ہے کہ بننے میں اور بنائے جانے میں بڑا کوئی ڈیمانسٹریبل پروف نہیں ہے. بالکل جی, یہ رکھ کے بیٹھے ہوئے. اس لیے میں اس کو لیٹ می بی دا ڈیول ان دس ڈیبیٹ. میں کہتا ہوں آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے, آم پکے گا تو گرے گا, اس کے پاس کوئی نہیں ہے, میں ہی تجربہ کر کے اس کا بنا کے دوں گا, میں نے اس کو امپورٹ کرنے نہیں دینا. اور الٹیمیٹلی کہاں جائے گا, یا یہ چلا جائے گا گرشم کے پاس چلا جائے گا, یا ڈیسکون پہ. گرشم کے بھی جو سے اونر ہیں وہ بھی آپ کے اس بورڈ میں ہیں, جو ڈیسکون کے آپ کے مالک ہیں وہ بھی آپ کے اس بورڈ پہ ہیں. خود تو جو کاروبار چلا رہے ہیں وہی ان بورڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بڑا کانفلکٹ نہیں دیکھیں, ایک ایکچوئل کانفلکٹ انٹرسٹ ہے, ایک آپ اسپیکولیٹو کی بات کر رہے ہیں. 2 منٹ 1 منٹ, یہ اسپیکولیٹو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی, ہم تو ایک چیز کو جانتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی کو سامنے رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, ناٹ اونلی ان دس ون سنگل کیسز, دیر آر سو مینی ادر, تو پھر تو اس ٹرم کو ختم کر دینا چاہیے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ 100%. پھر آپ یہ کیوں کہتے تھے کہ شہباز شریف یا نواز شریف یا شہباز شریف کے بچے کیوں بزنس کرتے ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ یہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی طور پہ بینیفیشری مت بن سکیں. جی دیکھیں, اس پہ کوئی ڈسیگری نہیں کر رہا, اس پہ کوئی نہیں ڈسیگری کر رہا. میں جس بات پہ ڈسیگری کر رہی ہوں کہ اگر آپ کی ڈیسکون ہوتی, جی آپ کی کمپنی ہوتی, you look like a very fair woman, جس سے آپ ریزائن کر چکے ہوتے, جس سے میں ریزائن کر چکی ہوتی, کیا آپ اس انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ پہ بیٹھتی جس سے ڈیسائیڈ ہوتا؟ جس کمپنی سے میرا $1 کا لینا دینا نہیں ہے, مجھے کیا فرق پڑا اگر میں بیٹھ کے, آپ کی فیملی چلا رہی ہے اس کو. میری فیملی تو جی بلین, یا تو پھر میں فیملی سے کہہ دوں نا بزنس ہی چھوڑ دیں, یہ ہو سکتا ہے کہ ساری فیملی چھوڑ دیں. conflict of interest. What I am saying is that this is being touted as a conflict of interest for a specific reason. This man has a very clear record جی, and if he is being dragged into something then ان کے اوپر کچھ پھر لے آتے ہیں نا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا, یہ پورے بورڈ کا فیصلہ ہے, ایک بندے کا فیصلہ نہیں جی. یہ کامرس کا فیصلہ ہے, مالک صاحب علی جہانگیر صدیقی کو اس کا لگا دیجئے ایس سی سی پی کا چیئرمین, and then there is no conflict. No. یہ کامرس, FBR, انجینئرنگ, یہ سب کا جی 20 لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے, یہ ایک رزاق داؤد کا فیصلہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا, قانون میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ سارے ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر ہیں بورڈ والے, وہ ایڈوائزر ابھی بنے, یہ تو 200 سال کی پرانے ڈاکیومنٹ دکھا ایڈوائزر ٹو دی پرائم, ہی از دی اسٹرانگیسٹ مین آن دس بورڈ. نہیں, یہ تو پھر آپ انجینئرنگ بورڈ نکال لیں, ان کے لیول کا آدمی کوئی نہیں ہے, نہ اتنا امیر نہ اتنا پولیٹیکل پوزیشن والا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ فیصلہ صرف رزاق داؤد کرے, یہ پورا بورڈ کرتا ہے جی. ایک رزاق داؤد کر ہی نہیں سکتا قانون میں. آپ مجھے دکھا دیں کہ کیسے ہوگا یہ قانون میں, بس دیٹ از مائی کوسچن. آخری 60 کہنے لگے, میں اس پہ آپ کو پھر بلائیں گے, آپ کو بتائیں گے کانفرنس کس طرح ہوگا. سعودی عربیہ اور یو اے اور یہ بورڈز جو کرتے ہیں, ان بورڈز کے یہی بورڈز کے سارے فیصلے, یہ 56 کمپنیز ہی بورڈز ہی تھے, اور وہ سارے بھگت رہے ہیں, بورڈز ہی ہوتے ہیں سارے. میں وہ نام بتا دوں نا جی ویری کوئکلی, اس میں جو ایڈوائزر ٹو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کے افتخار درانی صاحب, وہ 6 ممبر ٹیم میں ممبر ہیں. اپنا نعیم الحق صاحب, طاہر خان صاحب جو نیوز 1 کے مالک ہیں, فیصل جاوید ان اینڈ آؤٹ ہوتے رہتے ہیں, فواد چودھری صاحب ڈیفینیٹلی ممبر ہیں, یوسف بیگ مرزا صاحب ہیں, وہ بھی ایک چینل کے مالک ہیں, شیخ رشید صاحب اوکیجنلی, اور سنا ہے جواب روان صاحب ہیں, روزانہ وہاں کے ایک ممبر نے مجھے کہا کہ وہ آ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی کیس لے کے, اور دین ہی میک شیور. اور پتہ لگتا ہے کہ جب میٹنگ ختم ہوتی ہے تو ہر ممبر کوشش کرتا ہے کہ 5-6 منٹ علیحدہ پرائم منسٹر کے ساتھ مل جائیں, لیکن وہاں پہ ہر چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے. کہنے میں یہ ایک میڈیا کمیٹی ہے, نو پرابلم, ہونی چاہیے, ڈسکس کرنے چاہیے. اس میڈیا کمیٹی کے نام منٹس بنتے ہیں,
اور ایون جو گیٹ پہ لاگ ہے, ایون دیٹ لاگ از ناٹ مینٹینڈ دا وے ادر تھنگز. واٹ از سو سیکرٹ اباؤٹ اٹ؟ اور اگر یہ 5-6 لوگ بارنگ اس میں سے 2-3 نام ہی ایسے ہیں جن کو میڈیا کی سمجھ ہے اور ساری چیزیں ہیں, اگر یہ لوگ وہی 2-3 لوگ ہیں جو جنرل مشرف کو مشورے دیتے تھے تو میڈیا اگر یہ لوگ ہی میڈیا پالیسی بنا رہے ہیں, دین آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ کہ کیوں پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں اور اسد عمر بھی کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم اپنا میسج بیچ نہیں پا رہی. یو نیڈ بیٹر سیلز مین پرہیپس, آئی ڈونٹ نو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.